الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال سبحانه وتعالى حاكيا حالة أهل النار قال سبحانه وتعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين إلى آخر الآيات. ارکان اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں کا احترام اور بہنوں، عزیز دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین کی اساس اور بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے. توحید الہ کے بغیر ہماری اور آپ کی زندگی کا، ہماری اور آپ کی محنتوں کا، ہماری اور آپ کے اعمال کا کوئی حاصل نہیں. سارے اعمال کی بنیاد، اس کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت پر، اقرار پر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی سنت اور سیرت کو تطبیق دینے پر موقوف ہے. یہ ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت. اس عقیدے کی بنیادی اور اساسی بات کے بعد دین اسلام کا جو دوسرا سب سے بڑا رکن ہے جس پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے، وہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صلاۃ کا قیام ہے. صلاۃ جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں نماز کہتے ہیں، اولا اور بہتر یہی ہے کہ ہم نماز کے بجائے صلاۃ کو صلاۃ کہیں، جیسے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں، حج کو حج کہتے ہیں، عمرہ کو عمرہ کہتے ہیں. ایسی ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے بجائے صلاۃ کا لفظ استعمال کریں، اسے رواج دیں، کیونکہ عبادت کا لفظ ہے، قرآن و سنت کا لفظ ہے. ایسے ہی روزے کے بجائے صوم یا سیام کا لفظ استعمال کریں، تاکہ ہم اور آپ قرآن کے لفظ، سنت کے لفظ کو رواج دیں اور اسی کے ساتھ ہم اور آپ زندگی گزاریں. تو نماز جو ہے، جس کو صلاۃ اللہ کی کلام میں، نبی کی سنت میں کہا گیا، اس کا مقام اسلام کے اندر دوسرا عظیم الشان مقام ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہن، ایسے تو نماز کے سلسلے میں، صلاۃ کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بے شمار دلائل موجود ہیں. اس کی فرضیت، رکنیت، اور ایسے ہی اس کی محافظت، مداومت، یعنی اس پر مسلسل پابندی کے ساتھ عمل کرنا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو اہم مسئلہ ہے جس میں ہمارے اور آپ کے یہاں بے انتہا سستی، کوتاہی، کاہلی پائی جاتی ہے، اور ہماری اور آپ کی زندگی کا کچھ نیچر اور اس کا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کی ادائیگی میں ان اصولوں کو نہیں برت پاتے یا برتنے کا اہتمام نہیں کر پاتے جو مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. میرے بھائیوں، مسلمانوں کو، خصوصیت کے ساتھ مردوں کو، اس بات کا حکم ہے کہ وہ واجبی طور پر، لازمی طور پر نماز پنجگانہ، پنج وقتہ نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھروں میں سے کسی گھر میں جماعت کے ساتھ ادا کریں. تو نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت اور نماز نہ پڑھنے کا انجام اور اس کی وعیدیں تو ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، جس میں ہمارے اور آپ کے یہاں پہ انتہا کوتاہی بھی پائی جاتی ہے. بہت سارے لوگ نماز کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن اس پر ایک کم توجہ دے پاتے ہیں کہ اسے باجماعت ادا کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کی متعدد دلیلیں موجود ہیں. اکا دکا دلیلوں کا تذکرہ میں کروں گا اللہ کے کلام اور نبی کی سنتوں سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض مسلمان مردوں کے لیے. عورتوں کی بات آ رہی ہے، عورتوں کے لیے نماز با جماعت فرض نہیں ہے، البتہ اس کے احکام ہیں، اس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ ابھی آ رہا ہے. ہم مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فرض اور واجب ہے کہ ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،
نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، صلاۃ ادا کرنے والوں کے ساتھ صلاۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز ہے کہ اللہ عز و جل عبادت کے مختلف اجزاء کو بول کر کے کل مراد لیتا ہے۔ جیسے رکوع ہے مثال کے طور پر، یہ صلاۃ کا ایک جز ہے، اس کا ایک رکن ہے، اس کا ایک بنیادی عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رکوع بول کر کے نماز مراد لیتا ہے، رکوع کرنے والوں کو بول کر کے نماز پڑھنے والوں کو مراد لیتا ہے، سجدہ بول کر کے نماز مراد لیتا ہے، تسبیح بول کر کے نماز مراد لیتا ہے، قراءۃ القرآن بول کر کے نماز مراد لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز ہے کہ کسی مکمل عبادت کا کوئی جز بول کر کے کل مراد لیتا ہے، اور یہ عربی زبان کی بلاغت ہے، اس کی فصاحت ہے، اور اس کے بیان کا ایک عظیم شان انداز ہے۔ قرآن کریم کے اندر اسے برتا گیا کئی جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں۔ تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہا گیا، اے لوگوں نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، اور پھر اس کے بعد تاکید کے ساتھ جماعت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جو اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے آیت کریمہ کے آغاز میں، اسی کو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ ادا کریں۔ میرے بھائی بہت واضح دلیل ہے، اور وقت نہیں ہے ہم تفسیروں کو اگر پڑھیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر کو اگر پڑھیں تو آپ کو سلف امت کی بہت ساری تفصیلات مل جائیں گی جو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ با جماعت نماز ادا کرو، با جماعت رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کے نبی، اللہ کے کلام کی صریح آیت کریمہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اللہ کے کلام کی اور بھی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں پر اگر ہم غور کریں تو یہ بات اور زیادہ کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کئی حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس سلسلے کی ایک بہت ہی معروف مشہور صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے جسے ہم اور آپ جانتے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لقد هممت ان آمر رجلا فيصلي بالناس فيخالف الى رجال، میں سوچتا ہوں، اس بات کا پکا ارادہ کرتا ہوں کہ میں نماز پڑھانے کے لیے، امامت صلاۃ کے لیے کسی کو حکم دے دوں، فَيُؤَمَّ بِالنَّاسِ، اور لوگوں کی امامت کرائے، وَأُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، اور میں گھوم کر کے ان لوگوں کے پاس جاؤں جو لوگ اپنے گھروں کے اندر بلا جماعت تنہا نماز پڑھتے ہیں، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، اور انہیں ان کے گھروں کے ساتھ جلا دوں، انہیں ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے بلکہ اپنے گھروں میں پڑھ لے رہے ہیں۔ اگر گھروں میں ہی نماز پڑھ لینا کافی ہوتا تو اتنی بڑی بڑی مسجدوں کے قیام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ایک بنیادی مسئلہ ہے اجتماعیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یکجہتی کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ یکجٹ ہو کر کے دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے جو ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک قبلہ و کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ایک نبی کی سنت اور تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، کتاب ان کی ایک ہے، سنت کا راستہ ان کا ایک ہے، آئیڈیل روشنی نور ان کا ایک ہے، ایک ہی تاج سے نکلی ہوئی روشنی پر سب کے سب عمل کرتے ہیں، تو سب ایک ہو کر کے لوگوں کے سامنے رہیں۔ اور یہ نماز پنج وقتہ، یہ الصلوات الخمس جو ہے پنج وقتہ نمازیں، میرے بھائی میرے بزرگوں، یہ اسلام کی اجتماعیت کا ایک بہت ہی عظیم الشان مظہر ہے، بہت ہی عظیم الشان مظہر ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان محلے کی مسجدوں کے اندر اکٹھا ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ اجتماعیت کا مظہر ہر جگہ دکھائی دے، یہاں 200 آدمی، یہاں 100 آدمی، یہاں 500 آدمی، یہاں 1000 آدمی، اس طریقے سے ایک اجتماعیت دکھائی دے۔ یہ روزانہ کی 5 وقتوں کی اجتماعیت ہے، اور اس کے بعد جمعے کو ایک ہفتے میں اور بڑے پیمانے کی اجتماعیت، اور اس کے بعد میرے بھائی اس سال میں عیدین کے موقع پر اور تیسری بہت بڑی اجتماعیت، اور اس کے بعد حج بیت اللہ کے موقع پر عالمی سطح کی سب سے بڑی اجتماعیت کا مظہر ساری دنیا کے سامنے آئے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا بنیادی مقصد ہے، اور ہم اور آپ اس بنیاد کی، اجتماعیت کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے، پہلا اسٹیپ ہے، پہلا زینہ ہے، اور سب سے زیادہ سمپل اور آسان ہے کہ اپنے گھروں سے نکلے اور محلے کی مسجد میں چلا جائے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب سے سمپل اور آسان کر رکھا ہے۔
بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جمعے کے لیے مشقت ہو سکتا ہے عیدین کے لیے مشقت ہو، لیکن یہ تو گلی گلی کی محلے کی مسجدوں میں آپ کو نکل کر نماز باجماعت ادا کرنا ہے، یہ سب سے زیادہ آسان اجتماعیت کا جو مظہر ہے۔ اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو آپ بتائیے کہ بھلا ہم کون سی اجتماعیت کو دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار و آمادہ کر سکیں گے؟ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ تو اگر ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں گے تو ہمارا انجام وہی ہوگا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وعید بیان فرمائی کہ میں ان کے گھروں سمیت سوچتا ہوں آگ لگا دوں۔ آپ بتائیے کہ یہ وعید کتنی سنگین ہے، کتنی خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھنے والے لیکن بس جماعت نہیں کرتے، بے جماعت تنہا فردن اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سوچتا ہوں کہ ان کے گھروں سمیت آگ لگا، یعنی یہ بھی جل جائے، ان کا گھر بھی جل جائے، خاکستر ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لمبی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ مسلمان جب نماز کی اذان دی جائے، حیث ینادی بہن، جب نماز کی اذان دی جائے تب مسجد میں حاضر ہو کر کے با جماعت نماز پڑھے، اس لیے کہ یہ طریقہ انہ من سنن الہدی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ آپ جو ہدایت لے کر کے آئے تھے، جو ہدایت کا راستہ آپ نے امت کو دکھلایا، ان ہدایت کے راستوں میں سے ایک عظیم الشان راستہ یہ ہے کہ مسلمان امت اسلام کے افراد با جماعت مسجدوں میں نماز ادا کریں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ہدایت کی سنتیں فرض کی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّكُمْ، اور اگر تمہارا یہ حال ہو گیا کہ تم نے ہدایت کی سنتوں کو چھوڑا، اور وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ۔ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی سنتیں فرض کی ہے امت کے لیے، اور یہ نماز با جماعت ادا کرنا مسجدوں میں جا کر مسلمانوں کے ساتھ، یہ بھی ہدایت کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اور یاد رکھو، اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو گے، جیسے یہ نماز سے پیچھے بھاگنے والا اپنے گھر میں تنہا نماز پڑھنے والا نماز پڑھ لیتا ہے، تو لترکتم سنت نبیکم، تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے۔ یہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی سنت کو فراموش کر دینا، اسے چھوڑ دینا ہے، اسے نظر انداز کر دینا ہے، اسے خاطر میں نہ لانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اگر تم سنت نبی کی چھوڑ دو گے لَضَلَلْتُمْ، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کہیں گمراہیوں کا ایک سبب، بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ تو نہیں کہ ہم نے نماز تو پڑھا لیکن نماز باجماعت نہیں پڑھا، جیسے تیسے آفس میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا، 2 لوگ 4 لوگ اکٹھا ہو گئے، گھر میں پڑھ لیا، چلتے پھرتے یہاں وہاں جہاں سمجھ میں آیا دیر سویر کر کے اکیلے یا اکا دکا ساتھ مل کر کے پڑھ لیا۔ ہم نے اہتمام نہیں کیا کہ چلو تلاش کریں پہلے سے پرائیورٹی میں ترجیحی طور پر کہ ہم چلیں کہاں قریب میں ہماری مسجد ہے، وقت سے پہلے پہنچ کر کے جماعت میں شامل ہو کر کے مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری ہدایت کی جو کمی ہے، ہمارے ہدایت میں جو خلل ہے، ہمارے یہاں ہدایت کے اندر جو گھل لگا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہیں اس کی وجہ یہ نمازوں کی باجماعت جو پابندی ہونی چاہیے اس سلسلے میں کوتاہی کرنا تو نہیں ہے؟ کیونکہ پوری تاکید کے ساتھ ابن مسعود نے کہا لَضَلَلْتُمْ، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ میرے بھائیو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ سوچیں کہ حالت جنگ میں بھی جماعت کے ساتھ نماز، حالت جنگ میں بھی نماز نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ نماز۔ وہ آیت کریمہ اگر آپ پڑھیں وَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ، اگر وہ آپ جنگ سے متعلق لمبی آیت کریمہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو جنگ کے حالات میں 2 حصوں میں جماعت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا، دونوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی یہ کفایہ نہیں ہے کہ ایک جماعت پڑھ لے تو دوسری جماعت کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یا کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو بقیہ لوگوں کی طرف سے وہ انفرادی طور پر بھی پڑھے تو کافی ہو جائے گا۔ نہیں، سب کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔
سب کو جماعت کے ساتھ، وَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسری لوگ بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں. پہلی جماعت اللہ کے نبی کے ساتھ ایک رکعت پڑھے، اللہ کے نبی بیٹھے رہیں گے اور اس کے بعد اٹھ کر کے دوسری رکعت مکمل کریں، اور اس کے بعد دوسری جماعت شامل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک رکعت اللہ کے نبی انہیں پڑھائیں اور آپ سلام پھیر دیں، پھر وہ کھڑے ہو کر کے دوسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت جنگ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندھے، نابینا، راستے کا پتہ نہیں، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، راستے میں جنگلات اور جھاڑیاں ہیں، کیچڑ ہے اور موذی جانوروں کا بھی خطرہ ہے، کوئی گائیڈ کرنے والا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد لے جانے والا نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نابینا ہو، کوئی ساتھی نہیں ہے، راستے میں کیچڑ ہے، جنگلات ہیں، موذی جانور ہے، کچھ بھی ہو تمہارے ساتھ، لیکن تمہیں جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنا ہے. اس سے پتہ لگتا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید کس طرح سے دے رہے تھے. تو میرے بھائی یہ مسئلہ تو خواتین سے متعلق نہیں ہے، مردوں سے متعلق ہے. لیکن ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ وہ آیت کریمہ جس کا اشارہ آپ کے سامنے کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے اپنے کلام کے اندر کہ یہ ایمان والے اصحاب الیمین جب جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو جہنم میں داخل ہونے والے مجرموں کے بارے میں سوال کریں گے. فی جنات یتساءلون، جنتوں میں اپنی اپنی ایک دوسرے سے سوال کریں گے. عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیوں داخل ہونا پڑا، کس جرم نے تم کو جنت میں داخل ہونے سے روکا اور جہنم کا مستحق بنا دیا. قالوا، وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین. بات سمجھنے کی ہے، جواب میں کیا کہیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. نماز پڑھنے والوں کی جماعت جو نماز پڑھتی تھی ہم ان میں سے نہیں تھے، اس لیے جہنم میں داخل کر دیے گئے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جیسے دوسری آیت میں کہا کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ نہیں کہا پہلی آیت میں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ پہلی آیت میں کیا کہا؟ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور دوسری آیت میں کہا ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وہاں انفرادی مسئلہ ہے، یہاں اجتماعی مسئلہ ہے. وہاں تنہا بھی زکات صدقہ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے. میرے بھائیو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الى آخر الآیات. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ جو نمازوں میں خشوع برتتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا علی صلاتهم دائمون، مسلسل جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا قد افلح، ایسے لوگ کامیاب ہو گئے. تو کامیابی کے لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں وہی راستہ، وہی ٹریک، وہی اصول و ضابطہ اور وہی طرز زندگی اپنانی ہوگی جو ہمیں اور آپ کو ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کی طرف سے صحابہ کرام کے واسطے سے ملا ہے. تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ واسطے نمازوں کی پابندی کریں، پابندی محافظت کریں، دوام برتیں، خشوع اختیار کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، کسی بھی طرح سے اس میں کوتاہی ہونے نہ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی کسل مندی سے، غفلت سے، سستی سے، بے توجہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ اللہ نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں ان کے لیے ویل، ان کے لیے تباہی، بربادی، جہنم کی کھائی ہے. تو اگر سستی کرنے والوں کے لیے کھائی ہے تو نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اور جیسے تیسے نماز پڑھ لینے والے بغیر جماعت کے آفس میں، گھر میں، یہاں وہاں جیسے چاہا پڑھ لیا، مطمئن ہو گئے کہ نماز تو ہو گئی. یہی ہے ساہون، غفلت برتنے والے، بے توجہی کرنے والے، اہتمام نہ کرنے والے. ان کے لیے اس قدر وعید ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 3 عظیم الشان تحفے عطا فرمائے تھے. اس میں سے ایک یہی صلاۃ،
صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو 3 عطیے 3 تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے. ایک تھا یہی 5 وقتہ نمازیں، اور دوسرا تھا اواخر سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسرا تحفہ جو تھا میرے بھائی وہ یہ تھا کہ اگر اس امت کے لوگ اپنے آپ کو شرک سے بچا لیں، شرک سے بچا لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر کہیں نہ کہیں انہیں جنت میں داخل فرما دے گا، انہیں جہنم سے بچائے گا. تو پہلی چیز اللہ کی بندو یہ 5 وقتہ نماز، یہ اتنی خصوصی عبادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہاں بلا کر کے عطا فرمایا، خصوصی تحفے عطیے کے طور پر عطا فرمایا. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم غفلت کی آخری نیند سو رہے ہیں، ہمیں اس بات کا اہتمام نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے مردوں کے لیے تو اس بات کا حکم ہے، جماعت عورتوں کے لیے فرض نہیں ہے، بلکہ جماعت عورتوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اجازت ہے، اجازت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 3 4 5 حدیثوں میں کئی حدیثوں میں اس بات کا حکم دیا کہ اگر تمہاری خواتین وَإِنِ اسْتَأْذَنَتْ امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، اگر تم میں سے کسی کی بیوی، کسی کی گھر کی خاتون اگر مسجد جانے کے، مسجد میں جا کر کے نماز باجماعت ادا کرنے کی اجازت مانگے فلا يمنعها، تو اسے چاہیے کہ اسے نہ روکے بلکہ اسے جانے دے. ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، اپنی خواتین کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، اگر وہ جانا چاہتی ہے تو انہیں جانے دو، لیکن یاد رہے کہ اس میں 1 2 شرطیں بہت بنیادی ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ خواتین اپنے آپ کو بالکل تفیلات کا معنی یہ ہوتا ہے بغیر رنگ و روغن کے، بغیر زیب و زینت کے، بغیر خوشبو کے، بغیر بنا و سنگار کے، بلا کسی ایسی مخالفت کے جن سے انہیں روکا گیا ہے. اس کی شرط ضروری ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ مسجد کا راستہ پرامن ہو، خطرناک نہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ مسجد میں ان کے لیے مناسب نماز کا انتظام ہو، ان کے لیے وضو خانہ ہو، طہارت خانہ ہو، پردے کا مستقل مناسب انتظام ہو. اس طرح سے یہ ساری شرطیں ملحوظ رہیں. ان کے لیے چاہیے کہ وہ کیا کریں، وہ باجماعت مسلمانوں کے ساتھ اپنی امام کے ساتھ ماتحتی میں نماز پڑھیں، یہ انہیں اجازت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں، ان کے لیے ان کے گھر زیادہ بہتر ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے ان کے گھر زیادہ بہتر ہیں، لیکن یاد رہے کہ انہیں اجازت ہے جب وہ مسجدوں میں آئیں گی تو 5 وقتہ نماز بھی پڑھیں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مسجد میں ہونے والے دروس ہیں، جو توجیحات ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو واعظ ہیں، جو کلمات وعظ اور نصیحت کے لیے عرض کیے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے بھی وہ خواتین مائیں بیٹیاں فائدہ اٹھائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے اس کا خصوصی اہتمام ہو آپ کے لیے. ہمارے لیے اس بات کا حکم ہے کہ اگر اجازت مانگے تو انہیں جانے دو. اس لیے جیسے مرد آتے ہیں باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ایسے خواتین کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے مصلے میں جمع ہو کر کے نماز پڑھیں. اگر وہ آتی ہیں ان کی گھر کی طرف سے اجازت ہے تو وہ آئے اور نماز پڑھیں. یہاں ایک بات اور بھی آپ کے سامنے واضح کر دینا مناسب ہے کہ دیکھیے ایک مسئلہ اکثر و بیشتر بمبئی شہر کی مسجدوں کو سامنے رکھ کر کے اس بات کو آپ غور کریں، اور میں آپ سے عرض بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ مسئلہ اکثر و بیشتر اٹھتا رہتا ہے کہ خواتین کا جو مصلی ہوتا ہے وہ کہیں بھی اس طرح سے نہیں ہے، الا من رحم اللہ. چند مسجدیں 2 4 6 جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، ایسی مسجدیں چند ہی ہیں جہاں اس طرح سے انتظام ہے جس طرح سے عورتوں کے لیے مسجد نبوی میں انتظام ہوا کرتا تھا. یعنی یہ مسجد ہے آپ کی، اس مسجد کے اس کنارے اور اس مسجد کے اس کنارے یا پیچھے کی صفیں عورتوں کی ہوا کرتی تھی، اور خواتین جو ہے پیچھے کی صفوں میں نماز پڑھتی تھی. اور معاف کرنا میں آپ سے یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں خواتین کی اور مردوں کے بیچ میں کوئی الگ سے دیوار اور پردہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کا طریقہ تھا. لیکن ظاہر ہے کہ آج کل اس طرح کے وسائل تو نہیں ہے. مسجد نبوی میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا انتظام ہے، اور ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں مسجد حرام میں وہ باؤنڈریز وغیرہ کے ذریعے سے خواتین کے مصلی کو الگ تھلگ کیا جاتا ہے. لیکن آج ہماری صورتحال کیا ہے میرے بھائیو؟ اپنے وطن میں ہمارے پاس نمازوں کے لیے مستقل انتظام نہیں ہے. ہمیں لازماً بغل کی جگہ میں، دائیں طرف، بائیں طرف، پیچھے کی طرف، اوپر کی منزل میں، اس کے بعد والی دوسری منزل میں، تیسری منزل میں خواتین کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے. تو اب ایسی صورت میں یہ مسئلے بہت سارے ہمارے بھائی پیدا کرتے ہیں کہ جماعت میں کیسے وہ شامل ہو سکتی ہیں، وہ امامت میں کیسے شامل ہو سکتی ہیں. وہ تو امام سے الگ ہیں، اور مسلمان مردوں کی جماعت سے ان کی
सफों से उनकी सफें अलग थलग हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, एक शक्ल होती है, एक शक्ल होती है इश्तिरारी, और एक शक्ल होती है मेरे भाइयों जो एक आम शक्ल होती है जिसमें कोई मजबूरी नहीं होती है। मजबूरी नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मजबूरी है मेरे भाइयों तो मजबूरी का हुक्म अलग होता है। ये कह देना कि मस्जिदों में औरतों को आने देना दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि उनकी सफें मिली नहीं होती है, ये गैर मुनासिब सी बात है। क्यों? इसलिए कि आप यहां नमाज पढ़ते हैं, जो हमारे भाई यहां ऊपर नमाज पढ़ रहे होंगे मिसाल के तौर पर, उनकी सफें कौन सी हमारी सफों से मिली होती है? जाहिर सी बात है कि आवाज के जरिए से वो इमाम की इब्तिदा करती, आवाज के जरिए से, माइक्रोफोन के जरिए से। इसीलिए इमामत की आवाज अल्लाह अकबर और ऐसे ही समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जो इमाम कहता है, इसी आवाज के साथ ही उनकी इब्तिदा होती है। अगर आप ये मसला पैदा करेंगे कि सफें अलग हैं, तो आप ये ना कहें सिर्फ औरतों की सफें अलग हैं, जो ऊपर नमाज पढ़ते हैं उन मर्दों की सफें भी अलग हैं, तो उनकी नमाज कैसे होगी बताओ जरा मुझे। इसलिए जरा हालात को समझें, जरूरत को समझें। जैसे नाजुक हालात होंगे उसी तरह के हालात में अल्लाह तबारक व तआला नमाजों को कबूल फरमाएगा। इसलिए शोशा पैदा न करें, वरना बंबई शहर की 95-98% मस्जिदों में आपको बहुत सारे मर्दों को भी की नमाजों को भी गलत कहना पड़ेगा और बहुत सारी औरतों की नमाजों को भी गलत कहना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मस्जिद नबवी के अंदर जो लोग छत पर नमाज पढ़ते हैं, आप बताइए इमाम की इब्तिदा कैसे करते हैं? वो कहां इमाम को देखते हैं? ना इमाम को देखते हैं, ना इमाम के साथ उनकी सफें होती हैं, ना नीचे के नमाजियों के साथ उनकी सफें होती हैं। सारी मसाइल आपको अलग थलग मिलेंगे। इसलिए जरा इस बारे में जल्दबाजी हमारी भाई न करें कि नमाज नहीं होती है इसलिए नमाज न पढ़ें, हालात को जरूरत को समझें। अगर ऐसे आप कहेंगे तो सिर्फ ये नीचे जो इमाम के साथ नमाज पढ़ने वाली नमाजी है इन्हीं की नमाज कबूल होगी, ऊपर वालों की नमाज, उसके ऊपर वालों की नमाज, जितने फ्लोर पर ऊपर नमाज पढ़ते हैं किसी भी नमाजी की नमाज नहीं होने का फतवा आपको देना होगा। इसलिए कि इनकी सफें इन नमाजियों की सफों से नहीं मिली होती है, न दाएं बाएं मिली होती है, न पीछे की तरफ मिली होती हैं। वो इब्तिदा कैसे करते हैं अपने इमाम के साथ में? कैसे होते हैं? सिर्फ आवाज के साथ, सिर्फ आवाज के साथ। इसीलिए अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह और दीगर किबार उलमा जो मौजूदा मुआसिरीन हैं उन्होंने इस सिलसिले में वजाहत की है कि आजकल के जो हालात हैं हमारी मसाजिद के, उन हालात के अंदर इमामत की, इमाम की इब्तिदा नमाजी चाहे वो मर्द हो या औरतें हो, अगर आवाज के साथ, माइक्रोफोन की आवाज के साथ वो इब्तिदा करते हैं तो उनकी नमाज दुरुस्त होगी, इल्ला ये कि उज़्र ना हो। अगर उज़्र ना हो और अलग थलग लोग नमाज पढ़ते हो तो उनकी नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर उज़्र है कि अंदर जगह नहीं है और उसके अलावा ऊपर ही हमें जाना जरूरी है या दाएं बाएं के कमरों में या किनारे आगे पीछे ही जाना जरूरी है, तो ऐसी सूरत में आवाज अगर इमाम की बाकायदा पहुंचती है तो उनकी नमाज, उनकी इमामत, इमाम की इमामत और उनके इमाम के पीछे उनकी इब्तिदा करना दुरुस्त होगी। ये बात ज़िम्नन आपके सामने आ गई क्योंकि ये पूरे शहर का मसला बना हुआ है और इतनी आसानी से कह देना कि उनकी नमाज नहीं होती है, इब्तिदा नहीं होती है, तो बात समझने की है। एक है बगैर उज़्र का मसला और एक है उज़्र का मसला, मुश्किल का मसला, इज़्तिरारी और मजबूरी का मसला। तो इज़्तिरार के अंदर अलग मसला होता है जो आम हालात से हट करके होता है और इस मसले को अच्छी तरह से जानते हैं। खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझको, आपको, मर्दों को और खवातीन अपने घरों के लोगों से इजाजत लेकर के मस्जिद में आए तो अपने मुसल्ले में बाकायदा नमाज का एहतिमाम करें। बाजमात नमाज मुसलमानों मर्दों आप पर वाजिब है। आप इस सिलसिले में हरगिज़ कोताही न करें क्योंकि आप देखते हैं सख्त किस्म की वईदें हैं जिनका मैं चंद बातों का तज़किरा अगले हिस्से में करूंगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को सबसे पहले इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे अल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम भाइयों को, तमाम बहनों को, मर्दों को, ख़वातीन को, सबों को नमाज जमात के साथ, सलात मुसलमानों की जमात के साथ मस्जिद में अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ एक मसला और भी है, बहुत सारे लोग असल जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, पीछे हो जाते हैं, यानी सुस्ती करते हैं या पीछे हो जाते हैं तो दूसरी जमात कायम करते हैं, तीसरी कायम करते हैं, 4 आदमी 6 आदमी। याद रखें वो तसल्ली जरूर हम कर सकते हैं कि वो जमात बन गई 4-5 लोगों की, लेकिन कभी इस जमात का फजल और सवाब उन्हें नहीं मिल सकता। इस बात को याद रखें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो हदीस बयान फरमाई है वो नमाज बा जमात मुसलमानों की जो मस्जिदों में इमाम इमामत करता है, असल इमाम, उस जमात को जमात कहा गया है।
اس جماعت کو جماعت کہا گیا ہے اور اس کو 27 گنا 25 گنا افضل قرار دیا گیا ہے. یہ نہیں مقصد ہے حدیث کا کہ اب اس کے بعد وہ نماز بھی ہو گئی, اب ہر 4 آدمی 6 آدمی 8 آدمی آ رہے ہیں, جماعت بنا بنا کر کے پڑھ رہے ہیں, سب اسی فضیلت میں شامل ہوں گے. نہیں, یہ مطلب نہیں حدیث کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.